السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ اے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارے لیے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے اور ہمارے خاتمے کو ایمان پر کیجئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دورہ قرآن 2024 DQ 2024 میں آج پہلے پارے کا آغاز کریں گے، اور دورہ قرآن ہر سال کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم پورے قرآن پاک کا تھوڑا بہت فہم حاصل کر سکیں، جو عام روٹین میں ہم پیغامات بھولے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، انہیں ایک دفعہ ریمائنڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک میں دورہ قرآن کا مقصد ہمارے ایمان کے لیول کو بہت اونچا لے جانا ہوتا ہے۔ تو اس نیت اور اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں اس قرآن، اپنے اس کلام کا بہترین فہم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے ہمارے دلوں کو اطمینان اور رحمت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اس قرآن کو، اس کلام کو پڑھنے سے، اسے سمجھنے سے ہمارے دل ایک عجیب طرح کا اطمینان حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان المبارک نفع مند علم سیکھنے والا بنائے۔ ایک چیز جو پارہ شروع کرنے سے پہلے کرنی ضروری، جس کا ہم نے پہلے لیکچر میں بھی اہتمام کیا تھا کہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو برکت کی نیت سے پڑھیں گے، ہمیں برکت حاصل ہو جائے گی، لیکن ہمیں اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر ہم اس قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنی رحمت کریں، ہمیں رحمتیں مل جائیں گی، لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر اس کلام کو ہم شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی، لیکن ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کے فہم کو سمجھنا ہوگا، ہمیں ہدایت مانگنی ہوگی، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا، صراط مستقیم کو اس قرآن کو پڑھ کر ڈھونڈنا ہوگا۔ اور جب ہم اس نیت، اس ارادے سے اس قرآن کو پڑھیں گے کہ میں صراط مستقیم پالوں، میں وہ کامیابی پاؤں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجھ سے مطلوب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ پڑھنے سے ہم اس کامیابی تک ضرور پہنچیں گے۔ شروع کریں گے قرآن پاک کی پہلی سورہ، سورۃ الفاتحہ۔ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ اس مصحف کی بھی پہلی سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی نازل ہونے والی پہلی سورہ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔
ہم جیسے ہی اپنے قرآن کو کھولتے ہیں ہمارے سامنے سورۃ الفاتحہ آ جاتی ہے، اور آغاز اور ابتدا ہمارے مصحف کی اسی صورت سے ہوتی ہے۔ فاتحۃ الکتاب بھی اس کا نام ہے، ام القرآن اور شفا بھی نام ہے۔ اگر آپ پڑھیں گی آپ کو اس سے شفا بھی ملے گی۔ آپ رقیہ کے طور پہ، دم کے طور پہ پڑھتے ہیں جب اس کو، تو اس سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالصتاً تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اور اس سورہ میں ہمیں اللہ نے کیا پیغام دیا کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اس رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کے آغاز میں پہلی آیت ہی آئی، الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی سب سے پہلی آیت، اور وہ بھی الحمدللہ سے۔ یعنی ہم نے جنت کی طرف جو سفر شروع کیا، اس سفر کا آغاز ہی اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر سے اس کلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا شکر یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد تمام جہان میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں بہترین مذہب اسلام میں ہمیں شامل فرمایا۔ ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر وہ احسان کیا کہ ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنی کتابوں میں سے بہترین کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عطا فرمائی، جو اس قرآن کی شکل میں ہے، جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم اہل القرآن میں شامل ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو بہت پسند ہیں وہ اہل قرآن ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مہینوں میں سے بہترین مہینہ عطا فرمایا، جو رمضان کی صورت میں ہم سے کچھ ہی دن دور ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر بات پہ شکر، الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر۔ اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر بات پہ میرا شکر ادا کرنا ہے۔ سفر کا آغاز ہی شکر سے کریں گے تو سفر کے اختتام پہ بھی ہماری زبانوں پر جنت پہنچنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہی الفاظ ہوں گے، اور وہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الاعراف میں پڑھیں گے، جب ہماری زبانیں جنتیوں کی زبانیں جنت میں پہنچنے کے بعد جو آخری کلمہ کہیں گی وہ بھی الحمدللہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سفر کا آغاز اپنے شکر کے ساتھ کرنے کا پیغام دے رہے ہیں، اور یہ صرف اس کلام کے ساتھ شکر نہیں ہے، ہر بات پہ اللہ کا شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش کی۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وہ پیغام دے رہے، غلطی کرو گے بار بار بخشش کروں گا، غلطی کرو گے معافی مانگو گے بار بار میں معاف کروں گا، لیکن یاد رکھنا کہ میں بدلے کے دن کا بھی مالک ہوں۔ اگر غلطی کرو گے اور معافی نہیں مانگو گے تو پھر سزا کے لیے بھی تیار رہنا۔ اگلا پیغام آپ کے اور میرے لیے، جو آپ نے اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگنا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا۔
نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کو پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو پیغامات دیے، اگر ہم ان پہ غور کریں تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ دعاؤں میں سب سے اہم دعا جو ہم نے مانگنی ہے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ آپ اور میں اگر اپنی دعاؤں پہ غور کریں، ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں سوائے ہدایت کے۔ سب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اولادیں، گھر، گاڑیاں، بزنس، کپڑے، جوتے، ہر چیز ہماری دعاؤں میں شامل ہوتی ہے سوائے ہدایت کے۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ دعاؤں میں سب سے اہم دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ راستہ دکھا جو تیری جنت کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا دعا مانگتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی خدا کو چھوڑ کر۔ تو ہم نے خدا کو مانگنا ہے، اللہ کے راستے کو مانگنا ہے اور صراط مستقیم کو مانگنا ہے، وہ راستہ جو قرآن اور سنت سے چل کر جنت تک جائے۔ اپنے آپ کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کروانا ہے اپنی محنت سے، اور ان تمام لوگوں کے راستوں اور طریقوں سے بچنا ہے جن پر غضب ہوا یا جو گمراہی کے راستے پر چلے۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورہ میں سے ایک ہے۔ اس سورہ کو سنام القرآن یعنی قرآن کی چوٹی کہتے ہیں، اور اس سورہ کو پڑھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گھر، ہماری ذات، ہمارا معاشرہ اور ہر چیز کی اصلاح کے احکامات اس ایک سورت میں جمع کر کے دے دیے۔ سورہ کا نام سورہ البقرہ، گائے کہتے ہیں البقرہ، گائے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور البقرہ اس لیے سورہ کا نام رکھا گیا کیونکہ آگے چل کے ہم اس میں گائے کا قصہ پڑھیں گے۔ اب آ کے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے پیغامات دیے۔ سورت کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سورہ کا اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیں، یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تو تب تک چونکہ مکہ مکرمہ کے حالات انتہائی کشیدہ تھے، 2/3 قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ اب مدینہ میں جب مسلمان آئے تو مدینہ میں مسلمانوں کو کافی نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ عربوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ ایک نئے شہر میں انہیں آباد ہونا پڑا۔ یہاں پر 2 قبائل تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، اور دونوں کی دشمنی کو کافی طویل عرصہ گزر چکا تھا، سالوں سال سے وہ لوگ جنگیں کر رہے تھے۔ اسی طرح یہود کے بھی 3 قبائل تھے جو رومن امپائر سے شکست کے بعد مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے۔ وہاں کیا حالات تھے؟ یہودی عرب قبیلوں کے مقابلے میں پڑھے لکھے تھے، ہنرمند تھے اور امیر تھے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ اب جب ہم سورہ کو پڑھیں گے تو ہمیں سورہ پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں لوگوں کو جو مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلا گروہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار اور ایمان میں پختہ تھا، جسے نہ اس کتاب میں کوئی شک ہے اور وہ غیب پر بھی من و ان یقین رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دل کھول کر صدقات اور خیرات کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی، پہلی آسمانی کتابوں پر اور صحیفوں پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے آخرت پر بھی سچے دل سے یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں مومن۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیہ نمبر 5، آیہ نمبر
1 سے لے کے 5 تک انہی کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرما دیتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر آپ اور میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا ایمان غیب پر بھی پختہ ہونا چاہیے، ہماری نمازوں میں بھی باقاعدگی ہونی چاہیے، ہمارا یقین اور ایمان پختہ ہو نبیوں پر بھی، رسولوں پر بھی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں پر بھی اور اس کے صحیفوں پر بھی۔ غرض ہر وہ چیز جو ہر وہ شریعت کا پہلو جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں آئے، ہمیں اس پہ ایسا ہی یقین کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان متقیوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے، تبھی ہم اس کامیابی کو پا سکتے ہیں جو ہمیں جنت تک لے کر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا گروہ جس کا تذکرہ آیت نمبر 6 میں آیا وہ ہیں کافر، جو سیدھے سیدھے ایمان ہی نہیں لاتے، جنہوں نے صرف اونچے درجے پہ جا کے انکار کر دیا، انہوں نے مانا ہی نہیں، وہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی ہے، مختوم دل ہیں ان کے، انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہدایت کے راستے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو پا ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھوں اور کانوں پہ پردے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ جو منافقین کا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب ہم منافقین کی بری عادات کی ایک بہت لمبی فہرست پڑھیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے 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 منافقین اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، کیسے منافقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل سے وہ نہیں مانتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سب کے پیچھے وجہ کیا؟ ان کے دلوں کی بیماری، وہ بیماری جو منافقت کی صورت میں ان کے دلوں میں پلنا شروع ہوئی اور وہ اتنی بڑھ گئی کہ وہ زمین میں فساد بھی کرنے لگے اور پھر ایمان والوں کو بے وقوف بھی سمجھنے لگے، انہیں لگتا تھا کہ مومن ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں رک کے ذرا سوچیں کہ منافقین کی جو صفات ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی صفت میرے اندر تو موجود نہیں، کہیں ہم بھی تو فساد کرنے والوں میں شامل نہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دینی محفل میں جا کر ایمان اور ہو جاتا ہے اور جب ہم گھروں میں یا بازاروں میں گھومتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمارے پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ تو ہم سب کو اپنے ایمان کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ منافقین دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یا ہمارے ارد گرد کے چاہنے والے کہیں دین کا ایسا مذاق تو نہیں اڑا رہے، کہیں ایسی کوئی بات تو نہیں کر رہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا اور اللہ تعالیٰ کی اقدار کا مذاق ہو، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم خسارے میں چلے جائیں گے اور پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں ضلالت ملے گی۔ اس لیے ہمیں منافقین کی تمام صفات سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آیت نمبر 17 اور 18 میں کہ وہ ہدایت کے نور اور روشنی کو ہضم نہیں کر سکتے، وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اور اندھے ہیں لہٰذا وہ نہیں لوٹیں گے۔ کہیں آپ اور میں اپنے آپ کو جج کریں کہ میں کسی درجے پر تو منافق کی کیٹیگری میں نہیں آتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ایمان میں کوئی کمی ہو، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، ہم نے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی، اپنی ذات کو ٹٹولنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ رمضان ہماری روحوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، تو ہم نے انشاءاللہ تعالی اس سے پاک ہو کر نکلنا ہے، اپنے دل سے ہر طرح کی ریاکاری کو نکالنا ہے
اور نیتوں کو سیدھا کرتے ہوئے رب کا پیغام سننا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیا نمبر 21 میں دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے حکم دیا، پیغام دیا کہ اے لوگو اپنی اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ سکو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام ہے آپ کے اور میرے لیے، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے کیونکہ اس نے ہمیں زمین دی اور آسمان دیا، اس نے ہمیں پانی دیا اور خوراک دی، حتیٰ کہ ہم میں سے ہر بندہ اس کے رزق کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کرتے ہیں۔ تو جب وہ رزق دے رہے ہیں، جب وہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اس رب کی عبادت کریں جس نے ہمیں ان ساری سہولتوں اور ساری آسائشوں اور ساری رحمتوں سے نوازا۔ اور اس کی رحمتوں کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہیں اس قرآن میں شک نہیں کرنا، اگر شک ہے تو اس طرح کی کوئی صورت لاؤ۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں اور کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اگر ہم ایسا کرتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیغام دیا، ایک اور پیغام آیت نمبر 25 میں، کہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور ایمان لانے کے بعد عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ کیا؟ ایسے باغات، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پھل ہی پھل ہوں گے، وہاں رزق ہی رزق ہوگا، وہاں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور وہاں رشتے ہوں گے محبتوں والے، وہاں نفرت، حسد، کینہ، ہر چیز کو صاف کر دیا جائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے دلوں کو دھو دیا جائے گا، دلوں میں کوئی بغض، کوئی عداوت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جنت میں ہمیں جو نعمتیں ملیں گی، اللہ نے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یعنی وہ نعمتیں خلود والی ہوں گی۔ ہمیں ہمیشہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ کتنے دن رہے گی، جوانی کتنے دن رہے گی، ہماری صحت کتنے دن رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جوانی بھی رہے گی، صحت بھی ہوگی، آسائشیں بھی ہوں گی، نعمتیں بھی ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو آپ نے اور میں نے اس انعام کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ہمارے لیے ایک اور پیغام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے وعدے کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑتے ہیں، تو یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں اور انہیں نقصان ہوگا۔ تو آپ نے اور میں نے، ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد پہ ہم نے پابند رہنا ہے۔ ہم روزانہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم یہ اقرار زبان سے کرنے کے باوجود اپنے عمل میں کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے حکم کو ہم اپنے جو ہے وہ قدموں تلے کچل کر چلے جاتے ہیں، ہم اپنے مرضی کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو اس طرح نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، حالانکہ ہم نے وعدہ روز کیا ہوتا ہے۔ ہم روزانہ اذان سنتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو قائم رکھیں گے نیکیوں پہ، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں رکھتے۔ دل میں تو کہیں نہ کہیں ہدایت موجود ہے، ایمان موجود ہے، دل سے تو ہم کلمے پڑھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن عمل میں ابھی کمی ہے، اور اس کمی کو اس رمضان ہم نے دور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اللہ سے رشتہ توڑا یا اللہ کے بندوں عباد اللہ سے رشتہ توڑا، دونوں صورت میں اللہ نے کہا اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارہ اٹھائیں گے۔ تو آپ نے اور میں نے اس خسارے سے بچنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ہمارے والد کا تعارف کروایا، آپ کو اور مجھے بتایا کہ آپ اور میں حقیقت میں کیا ہیں۔ ہم جو آج صبح و شام کھانے، کپڑے، جوتے، گھر، اپنا گھر اور ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے پیغام دیا ہے آپ کو اور مجھے کہ تمہارا مقام کیا تھا اور تم کس کے پیچھے لگ گئے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت اور احترام کے بہت بلند مقام پر فائز کیا۔ ہمارے والد آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، اور اس کی بنیاد علم تھی۔ اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ آج علم ہی کی وجہ سے انسان متکبر بن گیا ہے۔ آج علم ہی کی وجہ سے ہم اپنے ملازموں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آج ہمیں 4 لفظ انگلش کے بولنے آ جائیں تو ہم اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو لوگ نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا یا دوسروں سے انہیں انٹروڈیوس کروانا ہی پسند نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تمہاری فضیلت فرشتوں پر اور تمام مخلوقات پر اس لیے ہے کہ اللہ نے تمہیں علم دیا، اور اس علم کو تم نے نفع مند بنانا ہے۔ اسی لیے تو دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو ہمیں ایسا علم دے جو نفع مند ہو۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور وہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، چاہے وہ دنیا کا ہے چاہے وہ دین کا ہے، آپ کے پاس علم ہے اور اس علم نے آپ کے اندر کے انسان کو ابھی تک جاہل بنایا ہے، تو پھر گدے پر کتابوں والی مثال ہے کہ آپ اس پہ جتنی مرضی کتابیں لاد دیں، اسے یہی پتا ہوگا مجھ پہ بوجھ ہے، اور اس بوجھ کی اہمیت کا اسے اندازہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے دنیا اور دین دونوں کے علم کو سیکھنا ہے، دونوں کے علم کو لے کر چلنا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں سوچیں کہ دنیا کا علم آپ کو دین میں پیچھے کرے گا۔ جب ایک پڑھا لکھا مومن باعمل ہوگا تو کتنے ہی غیر مسلموں کو وہ ایمان کی طرف کھینچ کر لے آئے گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ہمیں ایک پیغام اور دیا۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک سجدے کا انکار اسے کفر پر لے آیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا جب قرآن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ رجیم ہے، لعنت زدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس پر لعنت کر دی۔ آپ اگر اس پیغام کو سمجھ جائیں یا ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ سجدہ کرو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ آگے ہم جا کے سورہ الاعراف میں اس قصے کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، آدم علیہ السلام کے قصے کو، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ابلیس در حقیقت جنات میں سے تھا، اور وہ اپنی عبادات کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اسے وہ عزت اور مقام دیا گیا، لیکن اس نے اللہ کی ایک حکم سے انکار کیا اور اسے لعنت زدہ اور رجیم قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں آپ کے اور میرے سوچنے کا مقام ہے کہ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ایک سجدہ، کیا ایک سجدہ نہ کرنا آپ اور میں اپنے آپ کو کس جگہ پر پاتے ہیں؟ جب ہم نماز کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر سر جھکانے کے بجائے اپنی اکڑ میں رہتے ہیں۔ یہاں 2 طرح کا سجدہ ہو گیا نا، ایک تو فزیکل سجدہ ہے کہ آپ نے نمازوں میں سر کو جھکانا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیم کا بھی، عزت کا بھی، اور حکم کو بجا لانے کا۔ اللہ کا حکم آیا اور ہم اس حکم کو نہیں مان رہے، تو ہم اپنے آپ کو کس مقام پہ کھڑا کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اس خلیفہ والے مقام پہ فائز ہیں جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا تھا؟ اور اس وجہ سے کہ آپ اور میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی چوائس دے دی، ہماری مرضی ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہماری مرضی ہم اس کا حکم مانیں یا نہ مانیں۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے تو ہمیں دونوں راستے دکھا دیے، اب ہماری مرضی اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے دل کے اندر رکھ دیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اگر ہم نہ اپنی فطرت کو پہچان سکیں تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے تو ہمیں پیغام بڑا واضح دیا تھا کہ ایک سجدہ جو شیطان کو، جو ابلیس کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا، ایک انکار جس کی وجہ سے وہ ساری
ساری زندگی لعنت زدہ قرار دیا گیا، تو ہم جو سجدے نہیں کرتے اور بار بار نہیں کرتے، تو ہم سوچ لیں ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اس رمضان المبارک میں اپنے پرانے سارے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اس سے وعدہ کر لیں کہ ہم حتی الامکان اپنے سر کو بھی جھکائیں گے، اپنے نفس کو بھی جھکائیں گے، اپنی ذات کو بھی جھکائیں گے اور اپنی خواہشات کو بھی جھکائیں گے۔ ہاں پھر اللہ ماشاءاللہ اگر ہلکی پھلکی کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، پھر وہ بخشیں گے، پھر وہ درگزر بھی کریں گے، تب جب ہم اپنا 100% دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک اور پیغام، اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو کہ تم جنت میں جہاں مرضی ہے رہو اور جو مرضی ہے کھاؤ، کیا نہیں کرنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے صرف، اس کے پاس نہیں جانا، اور اس کے پاس جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، جنت سے نکلوا دیا، جنت کا پھل کھا بیٹھے، کہہ دیا شیطان نے کہ نہیں تم کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے تمہیں کیوں نکالنا ہے، اللہ نے تو تمہیں جنت دی ہے، وہ کیوں نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کی زندگی نہ پاؤ، اس لیے منع کر دیا، تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے منع کر دیا۔ اس نے اتنی دلیلیں دی، اتنے وسوسے ڈالے کہ اللہ کے حکم کو بھول کر آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے پھل کھا لیا، اور جب حکم کی نافرمانی کر دی گئی تو اللہ نے حکم دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم زمین پہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، لیکن اتر کے بھی غفلت نہیں کرنی۔ ساتھ ہی پیغام دیا، جس پیغام کو آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنا ہے، تھوڑا سا وقت ہے جو مستقر ایسے لفظ سے ہے، قرار پکڑنے والی جگہ سے، کہ آپ نے تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے، مستقل نہیں رہنا، پرمنٹ نہیں ہے، آپ کا یہ عارضی سٹے ہے، آپ نے کچھ وقت وہاں رہنا ہے، متاع الی حین، اور کچھ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، جب زندگی ختم تو فائدے اٹھانے کی مہلت ختم۔ لہٰذا دنیا کی اس زندگی کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ اور پھر اسی قصے میں ایک پیغام اور، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی، تو اللہ نے بھی جواب دیا انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو پھر بڑی ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ تو پھر خوب رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں آپ اور میں بھی جان لیں کہ رمضان کا مہینہ توبہ کا سفر ہے، حقیقت میں توبہ کا مہینہ ہے۔ ہم نے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرنی ہے، صغیرہ اور کبیرہ، ظاہر اور باطن، ہر طرح کے گناہ، وہ گناہ جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہیں اور وہ گناہ جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، جو ہمارے علم سے بھی بالا تر گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دیں۔ اور اب اللہ کا ایک اور پیغام کہ تم زمین میں جب جاؤ گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی تو جس نے اس کی تابعداری کی، جس نے اس کی اتباع کی، اس پر پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ہدایت ہمارے پاس کیا آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا گیا یہ کلام، یہ قرآن ہمارے پاس ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے اللہ کے اس پیغام کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اللہ نے کہا اولئک اصحاب النار، جو اس کا انکار کریں گے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ پھر اس آگ سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ لہٰذا ہم نے اس پیغام کو پڑھنا بھی ہے، اس پیغام کو سمجھنا بھی ہے، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کا پڑھنا بھی ضروری، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری، لیکن اس قرآن کا حقیقت میں مقصد تھا اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ اس میں جو باتیں اللہ نے بتائیں، جو پیغامات ہمیں دیے، ان پیغامات کو سمجھنا اصل میں ضروری تھا۔
ہم تلاوت پہ تو بڑا زور دے گئے، ہم ناظرہ پہ تو بڑا زور دے گئے، ہم نے نہیں سمجھا تو اس کلام کا مفہوم نہیں سمجھا۔ ہم پورا قرآن نماز تراویح میں پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آیات جنت کی آئیں یا جہنم کی آئیں، اللہ کے غصے کی آیات ہیں یا اس کی رحمت کی آیات ہیں، تو ہمیں اس کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے آیت نمبر 40 سے لے کے 141 آلموسٹ ہمارے پاس پورا پارہ ہے، جس میں ہم بنی اسرائیل کو پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی نافرمانی کیسے کی، اللہ نے انہیں کیا حکم دیے اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیسے مذاق اڑایا اور اللہ کے احکامات کا کیسے انکار کیا، اور بدلے میں پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہم کوشش کریں گے ہم پیغامات والی آیات پہ غور کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ قصہ سنایا ہے تو اس قصے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو اپنے نوٹس میں نوٹس ایڈ کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلا پیغام جو اللہ نے بنی اسرائیل کے ذریعے ہمیں دیا، اللہ نے کہا اوفو بعہدی وَأَوْفُوا بِعَہْدِي اوفی بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ آپ اور میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے، جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے، ہم اگر ان کو پورا کریں گے تو آپ اور میں یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمارے عہدوں کو، ہمارے وعدوں کو پورا کریں گے۔ اللہ نے جو کہا کہ وہ ہمیں جنت دیں گے اور ابدی کامیابی دیں گے تو وہ پھر ضرور دیں گے، اگر ہم اس زندگی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر قائم رہے۔ اور پھر اللہ نے پیغام دیا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے لیے فروخت مت کرنا، مجھ سے ہی ڈرنا، میرے حکموں کو مذاق نہیں بنانا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے فتوی بازیاں ایسی نہ کرنا کہ تم اپنے دین کو ہی بیچ دو، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا، حق کو چھپانا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حق کو ظاہر کرنا ہے، لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ابھی کچھ دن پہلے کا قصہ ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، کہ ایک جعلی پیر جنہیں بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، جنہیں تسمیہ پوری نہیں آتی، جنہیں کوئی سورہ کوئی آیت نہیں آتی، اور لوگ لاکھوں اور اربوں انہیں دیتے ہیں علاج کے لیے اور شفا کے لیے۔ آپ اور میں کیوں نہیں سمجھتے کہ دین کے نام پر بہت سے لوگ ہمیں بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ تو اللہ نے تو صاف پیغام دیا ہے کہ ہم نے حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، ہم نے حق کو نہیں چھپانا، اور نمازوں کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ہم نے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آئے جھکو، جھک جائیں، جہاں اللہ کا حکم آئے یہ کرو وہاں رک جائیں، وہ کام کر لیں، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ نہ کرو اور وہیں ہم منع ہو جائیں۔ اور اس میں آیت نمبر 44 سب سے اہم پیغام کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم اوروں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہو؟ اوروں پر تو تم بڑے فتوے لگاتی ہو، اوروں کو تو ہم بڑا کہتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور جب اپنی باری آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وانتم تتلون الکتاب، اور حالت یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم نے پڑھ لیا، اور تم نے پڑھنے کے باوجود اگر عمل نہ کیا تو پھر پکڑ بھی زیادہ ہوگی۔ عالم جہنم میں جائے گا جو عمل نہیں کرتا ہوگا۔ تو عمل میں پختگی علم کو مزید نکھارنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہماری ہر ادا، ہمارا ہر عمل ثابت کرے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھا اور اس کو سمجھا، اور اللہ کے حکم پر ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ ان آیات میں حقیقت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، لیکن پیغامات ہمارے لیے بھی ہے کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی اللہ کی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ہم دنیا کی طلب رکھیں گے تو شاید ہمیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔
اور پھر اس دنیا پہ چلتے ہوئے اللہ نے کہا آزمائشیں آئیں گی، ایسے میں کیا کرنا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے کام لینا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ مدد مانگنی ہے۔ ہمیں جب کبھی مشکل آئے چاہے نماز پہ کھڑی ہو جائیں، اللہ کو پکارنا شروع ہو جائیں، حالانکہ یہ مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ کو خبر ملے آپ کا فلاں پیارا دنیا سے چلا گیا، آپ سوچیں کب ایسا ہوا کہ مجھے کسی کے مرنے کی خبر ملی ہو اور میں نے رونے دھونے کے بجائے سب سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھی ہو اور اس کی مغفرت کی دعا کی ہو۔ ہم ایسا نہیں کرتے نا، ہمیں تو فکر یہ لگ جاتی ہے کہ اچھا کوئی جوڑا استری ہوا یا نہیں، کپڑے استری کر کے پہننے ہیں، اچھا جلدی ٹائم پہ جائیں تاکہ ہم منہ دیکھ لیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم پر آزمائش آئی، اللہ نے ہمارا پیارا رشتہ کو لے لیا، تو ہم وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں، اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ آپ اس پہ رحم کیجئے گا، آپ کی چیز تھی آپ نے لے لی۔ تو ہم نے ہر آزمائش، ہر مشکل کے وقت صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے مدد مانگنی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم چاہیں ہم کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو پھر بالکل مشکل نہیں۔ اللہ کا اگلا پیغام کہ اللہ کی دی گئی ایک بہت بڑی بلیسنگ، ایک بہت بڑی نعمت ہم پہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اب امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی اس فضیلت کو سمجھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھیں کہ اگر ہم نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مزید دیں گے اور اپنی مزید رحمتوں سے نوازیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 54 میں ایک پیغام ہے آپ کے اور میرے لیے کہ جب کبھی غلطی ہو جائے، جب کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، جب کبھی ہم دنیا کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اپنے نفس کی باتوں میں آ کر غلطی یا کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو ہمیں اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرنی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر وہ تم پر متوجہ ہو جائے گا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور وہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بڑے انعامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ صحرائے سینا میں تھے تو ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، بادلوں کے سائے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ عطا کیا، آسمان سے رزق دیا، ایسی بستی دی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اور بفراغت کھاؤ، بس تم میرے شکر گزار رہنا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور میں احسان کرنے والوں کو مزید زیادہ دوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس بات کو ہی بدل دیا جو انہیں کہا گیا تھا، جو حکم دیا گیا تھا اس حکم کو بھول گئے، اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرنے لگے۔ یہاں ایک اور چھوٹا سا پیغام بھی سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں بس وہ کرنا ہے، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا اگر ہم وہ کریں گے تو ہم کبھی بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی کی عبادات، اپنی مرضی کے طریقے، اپنی مرضی کے دن اگر ہم طے کر لیں، ہم اپنی مرضی کی کہانیاں سن سن کے عبادات شروع کر دیں تو وہ عبادات کبھی بھی ہمیں اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے، جیسا کہا ہے اور جس طریقے سے کہا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو کسی چیز پر بھی صبر نہیں کیا، بنی اسرائیل نے تو اللہ تعالیٰ سے آلو، پیاز اور گیہوں، ککڑی اور دالیں مانگی، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی۔ جب انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکینی دے ماری گئی۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ آپ اور میں اگر اپنی زندگی کی ایک بلیسنگ لسٹ بنائیں تو میرے خیال میں کبھی بنا کر اس رمضان دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے جو میرے پاس ہے اور اوروں کے پاس نہیں ہے، یا کیا ایسا ہے جو میرے پاس ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں۔
آپ اگر اپنی بلیسنگ لسٹ بنانا شروع کریں گی نا تو رمضان گزر جائے گا اور آپ کی بلیسنگ لسٹ مکمل نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر اتنے انعامات کیے اور انعامات کی بارش کر دی، لیکن ہم نے قدر نہیں کی. تو اللہ نے اس آیت میں ہمیں پیغام دیا ہے، آیت نمبر 61، کہ مومن خواہشات پر قابو پانے والا ہوتا ہے. مومن کی خواہشیں بے لگام نہیں ہوتی، مومن کنٹرول کنڈیشن میں رہنے والا ہوتا ہے. اگر اللہ نے دیا ہے میانہ روی، آپ نے اسراف بھی نہیں کرنا، تکبر بھی نہیں کرنا، دوسروں کو دکھا دکھا کے اور سٹیٹس لگا لگا کے کھانے نہیں بنانے، اپنے کپڑے جوتوں کے سٹیٹس نہیں لگانے، اپنی اولادوں کے سٹیٹس نہیں لگانے. اور مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آتی کہ موسٹلی لوگ سٹیٹس کیوں لگاتے ہیں. اور وہ سٹیٹس، آپ اچھا کوئی اسلامک سٹیٹس لگا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اسلام کی تشہیر جس حد تک ہو سکے کریں، لیکن آپ اپنی برتھ ڈیز کے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنی شادیوں اور مہندیوں کے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں. ہم جب سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک دن اگر غلطی سے گھر میں اچھا کھانا بنا لیا تو وہ سٹیٹس لگا دیں گے اور ساتھ مینشن کر دیں گے انجوائنگ دس اینڈ دیٹ. کیوں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی نعمتوں کی تشہیر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نعمتوں پہ شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم نے نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اور نعمتوں کی قدر اللہ کا شکر کر کے ہوگی. دوسروں کو دکھا کے ہم کبھی قدر نہیں کر سکتے. تو ہم سب نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، حتی الامکان اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں. بعض دفعہ نظر لگ جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو اچھا بھلا رہ رہے تھے، پتہ نہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ نظر بھی ہوتی ہے. نظر کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ کپڑے پہنے تو بیٹیوں کی تصویریں لگ رہی ہیں، بیٹوں کی لگ رہی ہیں، کھانوں کی لگ رہی ہیں، اپنی لگ رہی ہیں. ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں. جو گزر گیا سو گزر گیا، اب نہیں کرنا ایسا. اب رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، تراویحوں کی نہیں لگانی، ختم قرآن کی نہیں لگانی. تراویح مکمل ہو جائے تو قرآن مکمل ہو جائے تو ہار پہنا کر نہیں لگانی. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے بہت سے ہمارے ہی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے بچوں نے شاید فرسٹ ٹائم روزہ رکھا اور وہ باقاعدہ پوری پارٹی ہوئی اور ان کی بھی تصویریں لگیں. تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. جو گزر گیا سو گزر گیا. آپ کے بچے نے روزہ رکھا تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ اس کو ہار بھی پہنا رہے ہیں، آپ وہ ساری ڈشز پہ ان کے نام بھی لکھ رہے ہیں، آپ انہیں سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، آپ انہیں سنیپ چیٹ پہ لگا رہے ہیں. وہ نیکی نہیں رہتی. تو ہمیں نیکی کے معیار کو سمجھنا ہے، اور نیکی کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قیامت پر ایمان لائیں. ہمیں پتہ ہو کہ نیک کاموں کا اجر ہمیں اللہ دے گا. اور اب آیت نمبر 63، اللہ نے ایک پیغام اور دیا ہمیں کہ اللہ سے وعدہ بنی اسرائیل نے جب توڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بچا لیا. اللہ نے کہا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. آج آپ اور میں، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دن بھر میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیٹھے بیٹھے عذاب کا کوڑا ہم پہ برس گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے رات میں گناہ کیا یا دن میں کیا، ہم نے لوگوں سے چھپا کے کیا تو اللہ تعالیٰ اسے سامنے لے آئے ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے فضل کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اور اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر اللہ نے فضل کیا ہوا ہے، اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے تو ہمیں وقت رہتے سنبھل جانا ہے. کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جنہوں نے زیادتیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ. ہمیں امت محمدیہ کو شاید اللہ تعالیٰ ایسی سزا تو نہیں دیں گے، لیکن ذلت پھر بھی ملے گی. کہیں نہ کہیں انسان ذلیل ہی ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام پیغامات کو سمجھنے والا اور انہیں اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے. ہم اس کی نعمتوں کی قدر کر سکیں، ہم سمجھ سکیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج تک میرے گناہوں پر پردہ ڈالا تو یہ اس کی رحمت تھی، لہٰذا ہمیں اس کا شکر گزار بننا ہے. اب آگے آیت نمبر 67 سے سورۃ البقرہ کے نام کی وجہ سے جو قصہ تھا گائے کا وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس قصے میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام دیکھتے ہیں.
سب سے پہلا پیغام آیت نمبر 67، ہم نے دین کا مذاق نہیں اڑانا، اور مذاق اڑانا جاہلوں کی صفت ہے۔ جاہل مذاق اڑاتے ہیں، مزاح اور مذاق میں فرق ہے۔ مزاح یہ ہے کہ آپ نے صحیح بات کی اور اس صحیح بات سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے۔ تو وہ تھوڑی سی رنجیدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جنت میں بوڑھے بھی جوان ہو کر جائیں گے۔ یہ ہے مزاح۔ جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے مذاق، جو ہم کہتے ہیں دیکھو نا اس کی شکل دیکھو کیسی ہے، اس کی ناک دیکھو کیسی ہے، اس کے کان دیکھو کیسے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھو کیسی ہیں، اس کا قد دیکھو کیسا ہے، اور اس کا موٹاپا دیکھو، اور اس کی سمارٹنس دیکھو، اور یہ کھمبا ہے تو یہ فلاں۔ تو یہ چیزیں ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ مومن کا کام ہے دین پر چلنا۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ دین کا بھی مذاق اڑاتے رہیں۔ آج کل تو جو سوشل میڈیا کا ایک طوفان ہے، یہاں ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ کس کس چیز کا کس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دین سے ہر طرح کے مذاق کو بچانا ہے۔ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں سننی جہاں ہمارے دین، ہمارے قرآن، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی کسی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ہمیں تو ہمارے معاشرے میں پانچے اونچے کر کے چلنے والے مرد بھی پسند نہیں، اور نہ ہی عبائے اور نقاب اور حجاب کرنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ ہم تو انہی کے مذاق اڑاتے اڑاتے نہیں تھکتے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ دین والے، ایمان والے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ جاہل شمار ہوں گے، وہ پھر علم والے نہیں کہلائیں گے۔ پھر اس قصے میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، تم ہمارے لیے ہمارے رب کو پکارو۔ کسی سے دعا کروانا مفسرین کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک بندہ خود اپنے لیے دعا نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اور میں جب تک اپنے لیے خود ہدایت نہیں مانگیں گے، اپنے لیے خود فائدے نہیں مانگیں گے، اپنے لیے خود چیزیں یا رحمت اور مغفرت اور بخشش اور انعامات نہیں مانگیں گے، وہ چیز پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا آپ کی دعا آپ کے لیے ضرور کرے گا، ہمیں بھی اوروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی ذات کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنی ذات کے لیے خود دعائیں کرنی ہیں۔ ہدایت تبھی ملے گی نا جب ہم ہدایت کے طالب ہوں گے، ہم دل سے طلب رکھیں گے۔ جب ہم طلب نہیں رکھیں گے تو کوئی کہتا رہے اللہ اسے ہدایت دے، کیسے ملے گی ہدایت؟ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنی ہدایت کے لیے، سیدھے راستے کے لیے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت بھی عطا فرما اور ہمیں سیدھے راستے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں ایک پیغام۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان پر چلنا شروع ہوتے ہیں، ہم 2-4 نیک کام کرنے لگتے ہیں یا ہم 2-4 پارے پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اس چکر میں ہم دوسروں کو بہت ہی کوئی گنہگار سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں ایک دم فتویٰ لگاتے ہیں، یہ تو بھائی اللہ تو تمہیں کبھی نہیں بخشے گا، تمہارے ساتھ تو دیکھنا اللہ کیا کرے گا، تم تو ہو ہی بڑی گناہگار۔ نہیں، اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ بعض دفعہ سخت سے سخت پتھر کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، بعض دفعہ سخت سے سخت کافر اور سخت سے سخت منافق اور سخت سے سخت جو ہے وہ مسلمان جو بے عمل ہو، اللہ تعالیٰ جب دل بدلنے پہ آتے ہیں اور اس کے دل سے خیر پھوٹنا شروع ہوتی ہے تو پھر نیکی اور خیر کے ایسے چشمے پھوٹتے ہیں جو کئی نسلوں کو سیراب کر جاتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ لہٰذا کبھی کسی پر فتویٰ نہیں لگانا، کبھی کسی کو اتنا گناہگار نہ سمجھیں، کیونکہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اور میں، ہم اپنی ذات کے جواب دہ ہیں۔ ہم اوروں پر فتوے لگا کر ان کے لیے جنت اور جہنم کا وسیلہ یا پیغام نہیں دے سکتے کہ ہاں تم تو ہو ہی پکی جنتی یا تم تو ہو ہی پکی جہنمی۔ اس چیز سے منع کیا گیا۔ ہاں، جو ضروری کرنے والا کام ہے وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کثرت سے استغفار کرنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں، اور زیادہ ہنسنے سے گریز کریں کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔
اور دل سخت ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں دلوں کو سخت ہونے سے بچانا ہے۔ اب اگلی آیات میں سب سے اہم پیغام، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ کیا مطلب کہ اس وقت دو گروہ تھے، آج بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے، برکت حاصل ہو جاتی ہے، قرآن کو شفا کے لیے پڑھتا ہے، شفا حاصل ہو جاتی ہے، ناظرے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ ناظرہ مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں، اللہ کرے وہ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ مفہوم کیا کہ آپ نے قرآن کو پڑھا، اس کے ترجمے کو پڑھا، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات کو سمجھا، اللہ کے ڈوز اور ڈونٹس کو سمجھا، اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس بات سے منع کیا ہے۔ اگر ہم یہ سب سمجھیں گے تبھی ہدایت پائیں گے، اور ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تب آتی ہے جب ہم پہلی بات کی ناشکری کرتے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے قصے میں پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی ناشکریاں کی، انہوں نے جھوٹ بولے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم ہدایت نہیں پا سکتے، اور جب انسان تکبر کرے تو وہ تب بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب متکبر تھے، وہ سمجھتے تھے ہم پڑھے لکھے ہیں، اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا، اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے قصے میں بے جا سوالات کرتے تھے، بے تکے ہیلے اور بہانے، ایک کام نہ کرنے کے بہانے۔ اچھا پھر بتاؤ گائے کیسی ہوگی، اچھا پھر اس کا رنگ کیسا ہوگا، پھر اس کی عمر کیسی ہوگی، اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور کلیئر بتاؤ۔ تو یہ ہیلے بہانے، جیسے ہم کہتے ہیں اگر کسی کو نماز کا کہہ دو، ہاں پڑھ لیں گے، تم نے پڑھ لی ہے نا، کافی ہے، اچھا پڑھ لیں گے، نماز ہی ہے نا، اب بھی تو بڑا ٹائم رہتا ہے۔ تو ہیلے بہانے اور لمبی لمبی آرزویں کہ نہیں جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، ہمیں ہی جنت ملے گی کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کے قصے میں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ خود ساختہ عقیدے اگر ہم گھڑ لیں گے، ہم اپنی مرضی کی عبادات بنا لیں گے، ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہم اس حکم کو بدل کے اپنی مرضی کے حکم بنا لیں گے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اب یہ بہت ایک اہم بات کرنے جا رہی ہوں، کہ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ آپ نے ایک ذکر جسے اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی میں نہیں بتایا، آپ اسے فکس کوانٹٹی میں نہیں کریں۔ فرض کریں اللہ نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ نے کسی چیز کا لاکھ نکالنا ہے اور آپ لاکھ نکالنے بیٹھ گئیں۔ اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ اس کو کاؤنٹ لیس کر لیں۔ اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہے، آپ نے کوئی بھی تسبیح پڑھنی ہے، آپ اس کو کاؤنٹ لیس کریں۔ گنتی جن جو ہے وہ اذکار کی گنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہم صرف انہی اذکار کی گنتی کر سکتے ہیں۔ جو دعائیں 3 مرتبہ بتائی گئیں وہ 3 مرتبہ پڑھی جائیں گی، جو 5 دفعہ بتائی گئیں، جو 7 دفعہ بتائی گئیں، جو 100 دفعہ بتائی گئیں، جو جس طرح بتائی گئی وہ تو ہم کوانٹٹی میں کریں گے۔ ہم اپنی مرضی کی کوانٹٹیز نہیں بنا سکتے، یہ 141 دفعہ تو یہ 641 دفعہ اور یہ 444 دفعہ اور یہ 1,00,000 دفعہ، ایسا نہیں کرنا۔ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا دین بتایا